ہی کتابوں میں نہیں پائے جاتے۔ باقر الصدر رات کے وقت اپنی ہمسائیگی میں موجود اپنے استاد آیت اللہ العظمیٰ خوئی کے گھر تشریف لے جاتے تھے، جہاں وہ اپنی تحقیق کے بعض پہلوؤں پر گفت و شنید کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ بعض اوقات یہ علمی بحث و تحمیس کی محفل رات گئے تک جاری رہتی تھی۔ اکثر اوقات شہید صدر اپنے استاد کے گھر سے آدھی رات کو نکلتے تھے تو ان کے ہاتھ میں اپنے استاد کی بحث کی ایک یادداشت ہوا کرتی تھی۔ باقر الصدر کے شاگردوں کا کہنا ہے کہ سید ابو القاسم خوئی طلبہ کو اکثر اوقات مختلف اشکالات کے جواب کے لیے باقر الصدر کے پاس بھیج دیا کرتے تھے۔ باقر الصدر کے شاگرد اور ایران کے موجودہ چیف جسٹس آیت اللہ محمود ہاشمی کا کہنا ہے کہ آیت اللہ خوئی نے شہید باقر الصدر کو منہاج الصالحین نامی فقہی کتاب کو مرتب کرنے کی ہدایت کی تھی، اور اکثر اوقات آیت اللہ خوئی شہید صدر سے بحث کے بعد اپنے فتووں میں تبدیلی کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ امور حج سے مربوط کئی مسائل شرعی میں شہید صدر اور آیت اللہ خوئی کے درمیان باہمی تبادلے رائے کے بعد تبدیلی کی گئی۔ سن 1956 یعنی باقر الصدر کے نجف اشرف میں دینی علوم کی تحصیل کو 10 سال کا عرصہ گزرا کہ باقر الصدر نے اپنے استاد معظم آیت اللہ خوئی کی طرف سے اجتہاد کی تحریری سند پائی، جبکہ اس وقت ان کی عمر شریف صرف 21 سال تھی۔ میں نے آیت اللہ ابو القاسم خوئی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ سید باقر الصدر مجتہد ہیں، لیکن سید صدر کو کم عمری کی وجہ سے اجتہاد کی سند نہیں دی گئی۔ چنانچہ ان جملوں کے سننے کے بعد سید صدر نے مجھ سے کہا کہ آیت اللہ خوئی سے اجتہاد کی اجازت لے دیں۔ ایک دن علماء کی ایک بہت بڑی محفل تھی کہ میں نے آیت اللہ خوئی سے پوچھا کیا باقر الصدر مجتہد ہیں؟ انہوں نے جواب دیا جی ہاں وہ مجتہد ہیں۔ میں نے کہا تو پھر اجتہاد کا اجازت نامہ دے دیجئے۔ اس پر انہوں نے اجازت نامہ تحریر کر دیا۔ مسجد ہندی امام علی علیہ السلام کے حرم کے بالکل قریب قبلہ بازار کے پاس واقع ہے۔ اس مسجد سے نوجوان مجتہد باقر الصدر نے اجتہاد کی سند پانے کے بعد درس و تدریس کا باقاعدہ آغاز کیا، جس نے آگے جا کر عراقی تاریخ کے اہم ترین ابواب کو رقم کرنا تھا۔ نجف اشرف دنیا تشیع کا مرکز، یہاں سے باقر الصدر نے ایک حوزوی استاد کے طور پر اپنی عملی زندگی کا آغاز کیا، جبکہ اس وقت ان کی عمر صرف 23 سال تھی۔ عراق میں 1920 میں مختلف مراجع دین شیخ ابو الحسن اصفہانی مرزا نائینی، شیخ محمد خالصی کی قیادت میں دینی تحریک کے ذریعے اس وقت کے استعمار برطانیہ کو عراق کی سرزمین سے نکال باہر کیا اور ملک کی باغ ڈور ملک فیصل کے حوالے کر دی۔ اس وقت سے لے کر سن 1960 تک علماء عملی طور پر میدان سیاست سے بالکل دور رہے۔ دوسرے الفاظ میں 40 سال تک تشیع کے علمی و فکری اور دینی مرکز نجف اشرف میں کسی قسم کی دینی عوامی تحریک یا تنظیم نہیں تھی۔ عراق میں اسلامی تحریک کی تاسیس کی فکر 1953 میں نظر آتی ہے، جن میں حزب الدعوہ سے پہلے عقائدین، شباب المومنین اور بعض دیگر ناموں سے کچھ کوششیں نظر آتی ہیں۔ سن 1958 میں عراق میں بادشاہت کے سقوط کا ایک بڑا سیاسی زلزلہ رونما ہوا، جس کے جھٹکے حوزہ میاں نجف نے بھی محسوس کیے اور عراق 2 اہم سیاسی گروہوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک وہ گروہ تھا
جسے جنرل عبد الکریم قاسم چلا رہا تھا، جس کے ساتھ ہی عراقی نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی اور کمیونسٹ پارٹی سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ دوسرا گروہ جنرل عبدالسلام عارف کا تھا، جن کے ساتھ پین عربزم اور باس پارٹی کے لوگ تھے۔ پورا ملک ان دو گروہوں کی باہمی چکلش اور سیاسی رسّکشی کی لپیٹ میں تھا۔ ایسی صورت میں بعض علماء دین جو کہ حوزی درجہ بندی کے اعتبار سے دوسرے درجے پر فائز تھے، انہوں نے ایک دینی تحریک کا تصور پیش کیا۔ حزب الدعوہ تاریخ تشیع کی سیاسی تحریکوں میں سب سے زیادہ بحث و جدل میں رہنے والی اسلامی تحریک، جس کی ان حالات میں تاسیس کے بارے میں بہت سارے سوالات اٹھائے گئے۔ اس تحریک کے وجود میں آنے والے عوامل اور اس کی تاریخ کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا۔ جو چیز یقینی طور پر کہی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ عراق میں بڑھتے ہوئے کمیونسٹ نظریات نے علماء دین کو اس تحریک کی طرف مائل کر دیا۔ عراق میں پھیلائے جانے والے کمیونسٹ افکار و نظریات دیگر عرب ممالک سے بہت مختلف تھے۔ عراق میں دین کو مارکسسٹ نظریات کے پرچار کے لیے ایک وسیلے کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا، اور عراق کے باشعور علماء کی اس تحریک کی تاسیس کے عوامل صرف داخلی حالات اور مسائل نہ تھے، بلکہ عراق سے باہر کے حالات نے بھی بہت بڑا کردار ادا کیا تھا۔ قاہرہ، اخوان المسلمین کے لیڈر حسن بنا اور شہید قطب کی جائے پیدائش۔ اخوان المسلمین کی تحریک کے تجربات نے عراقی شیعوں کو اجتماعی حرکت ایجاد کرنے میں مددگار عامل کا کردار ادا کیا، اس فرق کے ساتھ کہ عراق کی اسلامی تحریک نے اخوان المسلمین کی صرف عملی روش کو اپنایا۔ اخوان المسلمین سے کسی حد تک متاثر ہونے کی وجوہات نجف اشرف کے تربیت یافتہ وہ افراد تھے جیسے سید جمال الدین افغانی، جو قاہرہ میں اس تحریک کے قائدین کے طور پر فعال نظر آتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ سید قطب اور حسن بنا کی کتابیں نجف اشرف کے علماء کی نئی نسل کی توجہ اپنی طرف کھینچنے میں کامیاب رہیں۔ ہمارے خیال میں یہاں عربوں کا یہ مشہور قول کسی حد تک سچائی سے قریب نظر آتا ہے کہ قاہرہ لکھتا ہے، بیروت چھاپتا ہے اور عراق مطالعہ کرتا ہے۔ ایک طرف عراق میں بڑھتی ہوئی کمیونسٹ تحریک اور دوسری طرف قاہرہ میں اخوان المسلمین کی تحریک، دو ایسے عوامل یکجا ہوئے جس نے علماء نجف کی تحریک میں مزید تیزی پیدا کر دی۔ البتہ بعض افراد نے عراق کے ہمسائے ایران میں بادشاہتوں کے مختلف ادوار اور حوزات علمیہ کے کردار کو بھی عراقی سیاست کے مددگار عامل کے طور پر تصور کیا ہے۔ حزب الدعوہ کی ابتدائی فکر آیت اللہ محسن الحکیم کے فرزند سید مہدی حکیم کی طرف سے باقر الصدر کی خدمت میں پیش ہوئی، جسے باقر الصدر نے فوراً قبول کیا، کیونکہ سید باقر الصدر بھی ایک ایسی اسلامی جماعت کی تشکیل کی فکر میں تھے جو چند سالوں میں ہی عراق میں اسلامی حکومت تشکیل دے، اور یوں 1200 سال کے بعد تاریخ مرجعیت میں ایک بڑی انقلابی تبدیلی رونما ہونے جا رہی تھی۔ اور سید باقر الصدر ہی وہ پہلے فقیہ ہیں جنہوں نے عراق میں اسلامی انقلاب کے بارے میں بھرپور سنجیدگی کے ساتھ کوششیں شروع کر دی تھیں، اور جبکہ دوسرے فقیہ جو بالکل ان سے ملتی جلتی فکر رکھنے والے تھے، ان کے روح رواں حضرت امام روح اللہ الموسوی خمینی تھے۔ دوسرے دن صبح کے وقت سید مہدی حکیم میرے پاس آئے، جن کے ہاتھوں میں شہید باقر الصدر کی طرف سے ایک تحریر تھی جس میں لکھا تھا، سید مہدی میری طرف سے آپ کے لیے ایک پیغام لائے ہیں، اور وہ پیغام یہ تھا کہ ہمیں حکومت اسلامی کی تشکیل دینے کی ضرورت ہے۔
اسلامی تحریک کی تشکیل کے لیے پہلا جلسہ نجف اشرف میں باقر الصدر کے گھر پر منعقد ہوا اور آہستہ آہستہ یہ جلسے اور اس کے شرکاء کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ہم 3 شروع میں آپس میں سوچ وچار کیا کرتے تھے، لیکن بہت جلد ہی جوانوں کی ایک بڑی تعداد ہمارے ساتھ آ ملی۔ باقر الصدر نے عراق میں اسلامی حکومت کی کوششوں کو کامیابی کی منزلوں سے ہمکنار کرنے والی تنظیم کا 13 نکات پر مشتمل منشور تحریر کیا تھا۔ یہ نکات بعد میں اسلامی حکومت کے بنیادی اصول کے نام سے مشہور ہوئے۔ اس کے بعد ایک اور مسئلے پر بحث و گفتگو اور سوالیہ نشان اٹھے کہ آیا حکومت اسلامی کی ماہیت شورا یعنی وَأَمْرَهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ہوگی یا پھر ولایت فقیہ مطلقہ۔ الشہید صدر شروع میں شورائی نظام کے قائل تھے اور بعد میں ولایت فقیہ کا نظریہ انہوں نے اپنایا، یا یہ کہ اسلامی حکومت کے ابتدائی خد و خال شورائی ہوں گے جسے وقت کے ساتھ ساتھ ولایت فقیہ کے نظام میں تبدیل کر دیا جائے گا، یا سید صدر کا نظریہ شروع ہی سے ولایت فقیہ کا تھا۔ یہ وہ سوالات ہیں جن پر مورخین کا اختلاف ہے، اور یہ اختلاف یہاں تک اٹھا کہ بعض لوگوں نے شہید صدر کے شورائی نظریے کو اخوان المسلمین کے نظریہ حکومت وقت سے ماخوذ شدہ جانا، نہ کہ شہید صدر کی اپنی فقہی تحقیق اور استنباط۔ لیکن ان تمام باتوں سے قطع نظر عراق کی اسلامی تحریک شروع ہی سے مکتب تشیع کی فقہی نظریات پر مبنی بنیادوں پر تشکیل پائی تھی۔ شہید صدر نے شروع میں ڈکٹیٹرشپ کے خوف سے شورا کا نظریہ پیش کیا تھا، لیکن بعد میں انہوں نے فرمایا کہ حاکم شرع مجلس فقہا کی آراء میں سے حکومتی ضرورتوں کو پیش نظر رکھ کر مناسب رائے کو اختیار کرے گا۔ شہید صدر حکومت اسلامی کے بارے میں شورا کے قائل تھے۔ ان کا خیال ہے کہ یہ شورا شہید کی نظر میں ایک فقیہ کے تحت نظری کام کر سکتی تھی، اور یہی وہ مقام ہے جہاں پر شہید کے شاگرد کہتے ہیں کہ وہ شروع ہی سے ولایت فقیہ کی طرز حکومت کے قائل تھے۔ شہید صدر نے اپنی زندگی کے تمام مراحل میں ولایت فقیہ کو نظام حکومت اسلامی میں شورا پر فوقیت دی ہے۔ اسی دوران سن 1935 میں تشکیل پانے والی کمیونسٹ پارٹی کی دن بدن بڑھتی ہوئی فعالیات نے بھی عام آدمی کو حزب الدعوہ کی طرف مائل کر دیا، خاص کر کمیونسٹ پارٹیوں کے لیڈروں کے براہ راست سوویت یونین سے بڑھتے ہوئے روابط بھی حزب الدعوہ کی طرف لوگوں کے مائل ہونے کا سبب بنے۔ کمیونسٹوں نے اس وقت دین کے ساتھ کھلی جنگ چھیڑ رکھی تھی۔ پہلی بار کارل مارکس کی کتابیں انتہائی کم قیمت پر نجف اشرف میں فروخت کی جا رہی تھی۔ ڈیالوٹک میٹریلزم نظریات پر مشتمل کتابیں خالد بغداش نامی کمیونسٹ مفت بانٹتا پھر رہا تھا۔ ان کتابوں میں دین کے خلاف باتیں ہوتی تھی اور دین کو قوموں کو افیون کے طور پر پیش کیا گیا تھا۔ پہلی بار نجف کی مساجد میں روزہ امام علی علیہ السلام کا مذاق اڑایا جا رہا تھا۔ افسوسناک پہلو یہ ہے کہ بہت سے خطیب اور وہ علامتی طور پر نہیں بلکہ وہ ہمارے ساتھ تھے لیکن عہدہ نہیں لیتے تھے، لیکن وہ ہمارے ساتھ تھے۔ شہید صدر حزب الدعوہ کی قیادت سے نکل گئے، لیکن وہ حزب الدعوہ کی قیادتی کمیٹی سے بھرپور رابطے میں رہے۔ یہاں پر